میں نے آپ کی ہاٹ باڈی نہیں دیکھی، سچی۔ میں تو بس یہ امرود توڑنے آئی تھی، پلیز جانے دینا۔ 18 سالہ میرب کو ڈیئر ملا تھا کہ اس بنگلے سے امرود توڑ کر لاؤ۔ جب وہ بالکنی کے راستے اندر گھسی تو سامنے دامیر خانزادہ جو باتھ ٹاول کھول کر اتارنے والا تھا، غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ ہاٹ لگ رہا ہوں میں تمہیں، مجھے برداشت کر سکتی ہو بیبی گرل؟ اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر بازوؤں میں بھٹتا اپنی برہنہ جسم کے ساتھ لگائے اس کو شرم سے لال کر گیا۔ مجھے جانے دے۔ وہ سسکتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی، مگر چند روز بعد طوفانی موسم میں وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کمرے میں آتی، اس کے بستر میں گھس کر سینے سے لگے۔ مجھے بچا لیں باہر چچا۔ اس کے اس بات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس پہ اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ کچھ پل اس پہ اپنے لبوں سے شدت ڈھاتا وہ اس کی گردن پہ حاوی ہوا تھا۔ اس کی گردن کی سکن کو لبوں میں دبوچ کر جگہ جگہ اپنے لبوں کا نشان چھوڑتا وہ اسے جھینپنے پہ مجبور کر گیا۔ جب وہ پیار کرنا شروع ہوتا تھا تو یوں ہی پیار کرتا تھا۔ اس کی گردن سے ہو کر اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھ کر انہیں بھرپور انداز میں محسوس کرنے کے بعد اس نے لب اس کی شرٹ ہٹا کر اس کے پہلو پہ رکھے تھے، جہاں ایک ننھی جان سانسیں بھر رہی تھی۔ جب اچانک میرب کی چیخ نکلی، اسے کک پڑی تھی، جبکہ اس کی چیخ پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جو دلکشی سے ہنس رہا تھا۔ میری پرنسس تو ابھی سے اپنی ماما پہ حاوی ہے۔ اس کے پیٹ پہ جگہ جگہ لب رکھ کر بولتا اسے بھی کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ میرب کا پورا وجود اس کے گرم لمس سے دہکنے لگا۔ جب میں پہلے بتا رہی ہوں، جس کو جو ڈیئر ملے گا اسے پورا کرنا ہوگا۔ حوریہ نے سب کی جانب وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب نے فوراً سے سر ہلاتے حامی بھری۔ تو ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں، اعلانیہ انداز میں کہتی وہ بوتل کو بری طرح گھما گئی۔ جب گھومتی ہوئی بوتل کا رخ زین کی جانب آ کر رکا تھا، بوتل کا رخ اپنی جانب دیکھتے وہ چیخ اٹھا، میں نہیں کھیل رہا، یہ تم سب کی سازش ہے، کوئی میری پارٹنر کو بلائے۔ زین نے دہائیاں دیتے اپنی پارٹنر کو یاد کیا جو اندر اپنی چچی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ یار میرے باپ بھی جاؤ، کتنا ٹائم لگے گا؟ اور پارٹنر کے نام پہ حوریہ کو اس بیچاری کی یاد ستائی تھی جو اس کی ماں کے واسطے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ آ رہی ہوں، بس تم میرے آنے تک سب کا صفایا کر دو۔ ان کو اپنا نام پکارتے دیکھ کر میرب نے کچن سے ہی ہانک لگائی تو حوریہ نے زین کی جانب آبرو چکا کر دیکھا، جب تک میرب نہیں آئے گی میں نہیں کھیلوں گا، یہ چیٹنگ ہے۔ وہ بری طرح ضدی انداز میں پاؤں بچوں کی طرح زمین پہ مار کر بولتا ان سب کو اپنی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ تم چیٹنگ کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہاری باری ہے، اب تم میرب کا نام لگا کر انتظار کرنے کی کوششوں میں ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرن نے اس کی جانب دیکھ کر آنکھیں مٹکا کر کہا تو زین کا دل کیا اس فسادن کا سرخول تھے۔ آ گئی کیا بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر ان کی جانب آتی، زمین پر ہی گود بنا کر بیٹھ کر پوچھتی، ان سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے یہ کیوٹ تاثرات والا چہرہ ان سب کا فیورٹ چہرہ تھا۔ یار اس زین کے بچے کی باری آئی ہے مگر یہ مان نہیں رہا، کرن نے روحان سے ہو کر اس کو بتایا تو میرب نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، دوبارہ کھیل لو نا پلیز۔ زین کا لہجہ التجائیہ تھا، جس پہ وہ خاموشی سے ان سب کے جانب دیکھ کر سر ہلا گئی۔ اس کے سر ہلاتے ہی وہ یاہو کا نعرہ لگاتے اچھلا تھا۔ چلو شروع کریں، دوبارہ سے حوریہ نے بوتل کو گھمایا جو اب کی بار پھر سے زین کی طرف آ کر رکی تھی۔ لاکھ لعنت تیرے پہ لعنتی عورت، اس نے اپنی جانب سے بوتل کو کہا تھا، مگر بوتل عورت تھوڑی تھی۔ یہی سوچ کر حوریہ نے اس کی بات کو دل پہ لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ کھیل ختم کر کے یہاں سے اٹھتی، میرب نے ان سب کو خاموش کروایا، میں کرتی ہوں ویٹ۔ اس نے اٹھ کر بوتل کو اچھے سے گھما کر چھوڑا تو ایک دفعہ پھر سے بوتل زین پہ آ رکی۔ سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے، ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ اس کی بیچارگی بھری نگاہوں کو نظر انداز کرتے حوریہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو زین نے التجائی کرتی نگاہیں سب پہ ٹکائی، مگر کسی کو بھی اس پہ رحم نہیں آیا تھا۔ ڈیئر لوں گا میں، جانتا تھا ٹروتھ لے گا تو یہ لوگ اگلی پچھلی تمام نسلوں کی معلومات حاصل کر لیں گے،
تبھی سکون سے ڈیئر چوز کر گیا، جبکہ اس کے ڈیئر چوز کرنے پہ حوریہ کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ بیٹا اب تم دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتی کیا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو مخاطب کرتی گہرے لہجے میں بولی، جبکہ زین اب اپنی موت کے انتظار میں تھا۔ جانتا تھا ان لوگوں نے کوئی انسان کے بچوں والا ڈیئر تو دینا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اسے انسان کا بچہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ چلو بیٹا آ جاؤ اب یہاں، جتنا تم نے ہمیں ذلیل کیا نا، اب تمہاری باری، اٹھو اور واش روم میں جا کر مرغا بنو، اور پھر اس مرغا بننے کی ریل بنا کر اپنے ہر سوشل اکاؤنٹ پہ لگاؤ جا کر۔ حوریہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو زین کا گردہ پھیپھڑا باہر آنے لگا۔ کیا بکواس ہے، میں نہیں کھیل رہا۔ اس نے فوراً سے چیٹنگ کرتے ناہ میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، جب میرب اور کرن نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو روکنے کی ایک ناکام جدوجہد کی۔ اگر تم نے یہ ڈیئر پورا نہ کیا تو میں تمہاری ساری بکواس پکچرز، جن کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ کرن نے اب کی بار گفتگو میں حصہ لیا تو زین کا دل چاہا ان دونوں فسادنوں کا قتل کر دے۔ تم بھی میرے ساتھ اب ایسے کرو گی میرو؟ زین کے پاس آخری حل بس میرب ہی بچی تھی، مگر میرب نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھاتے اپنا رخ موڑا تو وہ پیروں کو زمین پہ مارتا ضدی انداز میں اندر کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے ان تینوں کے کہکے بے ساختہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں واپس اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا، جبکہ چہرے پہ بے تحاشا غصہ سجا ہوا تھا۔ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے ہمارا زینو، دل جلاتی آواز حوریہ کی تھی۔ ارے زینو نہیں کہو، مرغا کہو، بلکہ پیکو۔ کرن نے اس کے بازو پہ چپڑ لگا کر کہکا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تو میرب سے کہکا روکنا محال ہوا۔ آگے کھیلنا شروع کرو گے تم لوگ یا میں ہٹاؤں سب کچھ؟ انہیں اپنی ٹانگ کھینچتے دیکھ وہ غصے کے مارے پھٹ پڑا تو انہوں نے کھلکھلا کر گیم کنٹینیو کی۔ اب اگلی باری کرن کی آئی تھی، جس پہ زین خاموش تھا، مطلب زین نے اسے ڈیئر نہیں دینا تھا۔ حوریہ پہلے ہی زین کو دے چکی تھی تو پیچھے بچی میرب۔ میرب پوچھو اس سے، حوریہ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ بتاؤ ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ میرب کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ تھی۔ میرا تو ڈیئر ہی ہوگا، تم لوگوں کے ٹروتھ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ معصومیت بھرا تھا، جب اس کی بات پہ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیے۔ ٹھیک ہے پھر زیادہ بڑا کام نہیں ہے، بس آج کے دن کے سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزے سے اس کے ذمے اپنے سارے کام لگا گئی تو حوریہ اور زین نے ایک دوسرے کے ساتھ ہائی فائی کرتے کہکے لگائے۔ یہ غلط ہے، اس نے احتجاج کیا، مگر مقابل کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ باڑ میں جاؤ، کھیلنا بھی نہیں آتا تم لوگوں کو۔ انہیں کسی بھی طرح اپنی باتوں میں نہ آتے دیکھ وہ غصے سے بولی تو ان سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اگلی بار میرب کی آئی تھی، جس پہ کرن نے اپنا بدلہ لینے کا سوچتے ساتھ والے بنگلے کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، کرن نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی اتنی سنجیدہ شکل پہ میرب کے لیے چوز کرنا مشکل ہوا۔ ٹروتھ لے لیتی ہوں، میرے پاس کون سے کوئی راز دفن ہے جو یہ گلوا لے گی؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کرن نے اس کی سوچ پڑتے گلا کھنکارا۔ تم ٹروتھ لے لو، ویسے بھی کسی نے نہیں لیا۔ وہ جانتی تھی اگر اسے ٹروتھ لینے کا کہے گی تو وہ ڈیئر لے گی، جبکہ توقع کے مطابق ہوا بھی یہی تھا۔ اس کی ڈیئر چوز کرتے ہی کرن کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بہت دن ہوں گے میری نگاہیں ان امرودوں پر ٹکی ہوئی ہیں، ذرا میرے لیے وہ امرود تو لے کر آؤ۔ اس نے ساتھ والے بنگلے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو میرب کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی آنکھیں پھیلی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جانتی ہوں نا اس بنگلے کا مالک کتنا خونخوار ہے۔ میں نہیں جانے والی۔ میرب نے دل پہ ہاتھ رکھ کر صاف انکار کیا تو اسے اپنے سے مجبور کیا، جس پر وہ ہار مانتی اللہ کا نام لیتے اس بنگلے کی جانب اپنے قدم بڑھا کے ہزار کوششوں کے بعد بالآخر وہ اس بنگلے کی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ دیوار پہ کھڑی ہو کر اسے امرود توڑنے اتارنے مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہے تھے۔ تبھی بالکنی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ ویسے بھی شام کا وقت تھا، اس وقت تو سب مرد اپنے اپنے آفس میں ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ اپنے قدم بالکنی کے جانب بڑھا کے بالکنی میں قدم رکھتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ یہاں سے امرود توڑنا اس کے لیے بے حد آسان تھا۔
کافی زیادہ امرود توڑنے کے بعد وہ ان امرودوں کو اپنے دوپٹے میں بھر کر اسے اپنے کندھے پہ لاد دی وہاں سے جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے کہیں بھی جانے کا راستہ نہ ملا تو بے اختیار سر پکڑ کے وہ آ تو گئی تھی مگر جاتی کیسے؟ بالکنی سے امرودوں کے ساتھ اس دیوار پر چڑھنا ناممکن تھا۔ کرن کی بچی کہاں پھنسا دیا؟ روحان سے لہجے میں سوچتی وہ اپنے قدم بالکنی سے اٹیچ روم کی جانب بڑھا کی جب اس کی نظر سامنے کھڑے مرد پر پڑی۔ بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، جبکہ دامیر خانزادہ جو ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا ایک چھوٹی لڑکی کو اپنے روم میں دیکھ کر آنکھیں پھیلا گیا۔ وہ ٹاول جو وہ کھول کر اتارنے والا تھا اگلے پل دوبارہ سے اپنے جسم پہ لپیٹ گیا۔ سوری انکل، میں نے آپ کی ہاٹ باڈی کا کچھ بھی نہیں دیکھا، سچی۔ وہ معصومیت سے شہرک پہ ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھ کر نرم لہجے میں بولی تو دامیر خانزادہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اگر تم نے دیکھا نہیں تو کیسے معلوم پڑا کہ میری باڈی ہاٹ ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھا کر آبرو چکا کر پوچھتا۔ اس کو بری طرح بخل آ گیا۔ پلیز جانے دیں۔ وہ رونے والی ہو چکی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ٹکراؤ شخص سے ہوگا۔ کیوں جانے دوں؟ وجہ؟ وہ اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ کس کی اجازت سے میرے بنگلے میں قدم رکھا تم نے؟ اب کی بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے یہ امرود، وہ اس کا دھیان امرودوں کی جانب کرواتے ہوئے بولی جب وہ ساری بات سمجھ کر اوہ کے انداز میں ہونٹ سکیڑ گیا۔ چوری کرنے آئی تھی؟ وہ گمگیر لہجے میں پوچھتا اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر ہز اٹھانے لگا۔ جب اس کی بات پہ میرب نے مرتے ہوئے چہرے کے ساتھ نفی میں زور زور سے سر ہلایا تو پھر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر وہ جلدی سے ایک قدم آگے لیتا اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر کے اوپر کو اٹھا گیا۔ اگر وہ اس کو اپنی گرفت میں نہ لیتا تو پھر بے دھیانی میں وہ بری طرح نیچے گرتی۔ خود کو ہوا میں محسوس کرتی وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ جب اس کی چیخیں سنتے دامیر نے بخلاتے ہوئے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کو آنکھیں دکھائی۔ دماغ خراب ہو گیا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ اس کی جانب دیکھ کر اس کے کان کے قریب پھنکارا تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگی۔ مجھے جانے دے، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو دامیر کو اس کی معصومیت پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایک شرط پہ جانے دوں گا، اگر ایسی روز آ کر مجھے اور میری باڈی کو ہاٹ بولو گی تو اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا اپنے ناک کی ٹپ کو اس کے کان کی لوپ پہ رگڑ کر بولتا اس کو سرخ انگارہ کر گیا۔ وہ چھوٹی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ آپ بہت واہیات ہیں۔ اس کے برہنہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیل کر وہ دھکا دینے کے انداز میں اسے بیڈ پہ گراتی خود دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے نیچے اترتے ہی دامیر کا فلک شگاف کہکا کمرے کی زینت بنا۔ وہ اپنی حالت ٹھیک کرتا بالکنی میں آ کر کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا جو گارڈ سے لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ کھولو دروازہ، سنائی نہیں دے رہا؟ تمہارے باس کے بعد یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے گارڈ پہ روب جما رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ جانے دو میڈم کو۔ گارڈ کو آگے سے بحث کرتے دیکھو سنجیدگی سے تھوڑا بلند آواز میں بولا تو میرب کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ زندگی میں شاید اسے کبھی اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو جتنا آج کے دن میں کرنا پڑا تھا۔ جی صاحب جی۔ گارڈ نے اگلے پل دروازہ کھول کر اسے راستہ دیتے ہی اپنی گردن جھکائی، جبکہ باقی سب ملازمین حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے باس کے کمرے سے نکلی تھی، وہ بھی ڈھیر سارے امرودوں کے ساتھ۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، وہ کتے سے بھی زیادہ تیز رفتار میں دوڑتی بنگلے کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ اس کے نکلتے ہی وہ ایک دفعہ پھر سے آسمان کی جانب دیکھ کر قہقہ لگا اٹھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایسی لڑکی تھی جو اتنی زندہ دل اور خوش طبیعت کی مالکن ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد چالاک بھی تھی۔ نام تو پوچھا ہی نہیں۔ اچانک سے اس کا نام یاد کرتا وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر اوہ شٹ والے انداز میں ہونٹ سکیڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی مس ساحرہ، اسے اپنے خیالوں میں مخاطب کرتا لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ سجائے بولا، جبکہ اسے بے دہانی میں ساحرہ کا خطاب دے گیا تھا۔ ہاں وہ ساحرہ تو تھی،
جو ایک دن کیا ایک لمحے میں اس پہ اپنا سحر ہونک چکی تھی۔ جلدی تمہیں اپنی قید میں لے آؤں گا۔ میرے دل کے ساتھ کھل کر اچھا نہیں کیا تم نے، میرا دل باغی کر دیا۔ اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اس کا معصوم سا چہرہ یاد کرتے وہ سرگوشی نما آواز اپناتا گمگیرتا سے بولتا، یہ جانے بغیر کہ وہ خود اس کے پاس آنے والی ہے۔ لعنت ہو تم سب پہ۔ وہ آدمی گھر تھا، قسم سے اتنی مشکل سے جان چھڑوا کر آئی ہوں۔ گھر میں انٹر ہوتے وہ اپنا امرودہ سے بھرا دوپٹہ کرن کے سر پہ مارتی بری طرح دھاڑتے ہوئے بولی تو کرن کمینگی سے مسکراہٹ سجائے اپنے امرود اکٹھے کرنے لگے۔ پھر اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ زین نے بے تابیس اس کی جانی بھرتے ہوئے سوال کیا تو وہ لب بھینج کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے بس اسے کہا کہ مجھے ڈیئر ملا ہے، مجھے جانے دو، تو عجیب باتیں کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر میں اسے پیچھے کو دھکا دے کر بھاگ گئی۔ وہ مزے سے انہیں سارا قصہ سناتی آخر میں صوفے پر دھپ سے گرے۔ بس یہ ایسے کام کروا لو اس مہارانی سے، یہ سکھا کر گئے ماں باپ۔ ارے شیطان کی طرح الٹے کام سکھا کر خود تو چل بسے اور یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال کے۔ ذکیہ خاتون جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، اس کی آخری بات سن کر ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھی، جبکہ اپنی ماں کا سخت روپ آن دیکھ کر وہ سب آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گئے۔ کرن نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو بھی وہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہا، جو خاموشی سے بیٹھ کر اپنی چچی کے منہ سے یہ سب سن رہی تھی۔ اور جاؤ ڈھیٹ لڑکی، جانتی ہو اثر نہیں ہونا تم پر۔ اس کو مہی جمے دیکھ کر وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولی تو میرم نے دانت نکوس کر اس کی جانب دیکھتے اسے بھی تیز سپیڈ میں وہاں سے موو آن کیا کہ کرن چکرا کر رہ گئی۔ اس لڑکی کی وجہ سے یہاں رکی تھی اور وہ کمینے سے وہیں چھوڑ کر دفع ہو چکی تھی۔ تمہارے ساتھ صحیح ہی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسی کی حقدار ہو تو، پیار تمہیں راس ہی نہیں آتا۔ غصے سے بولتی وہ اپنے قدم اس کے پیچھے لے گئی، جبکہ چچی کا ابھی تک بولنا جاری تھا۔ وہ ایک دفعہ بولنا شروع ہوتی تھی تو پھر انہیں خاموش کروانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا تھا۔ یہ 5 مرلے پہ بنا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سا گھر تھا، جس میں ذکیہ خاتون اپنے 3 بچوں اور ایک بھتیجی اور ایک قدر شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے شوہر اسجد صاحب نے ایک عمر تک اچھا خاصا کما کر انہیں اور اپنے بچوں کو ایک خوشحال زندگی دی تھی، مگر پھر ان کی صحبت برے لوگوں میں ہوگی اور وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر چکے تھے۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے کاروبار دن بہ دن ڈوبتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بالکل خالی ہو کر بیٹھ گئے۔ اسجد صاحب اور ذکیہ خاتون کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی حوریہ، پھر اس کے بعد زین اور آخر میں کرن۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی کی بیٹی میرب بھی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے بھائی اور بھابھی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرب اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث بن گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ذکیہ خاتون اسے اپنے گھر لے آئی۔ شوہر تو کماتا نہیں تھا، تو پھر بس ایک میرب بھی تھی جو ان لوگوں کو گھر چلائے ہوئے تھی، جبکہ اسجد صاحب اب نشے اور جوا کے عادی ہو چکے تھے۔ نشے اور کے بغیر ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ ذکیہ خاتون کا ارادہ میرب کو بہو بنا کر ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروانے کا تھا، مگر میرب اور زین ایک دوسرے کو اچھے دوست مانتے تھے۔ ان لوگوں کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، وہ دونوں بھی بہت چھوٹے بھی تھے، مگر ذکیہ خاتون ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتی رہتی تھی جس پہ توجہ ان تک نہ زین نے دی تھی اور نہ ہی میرب نے، کیونکہ وہ اس رشتے پہ توجہ دے کر اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے یوں نظر انداز کر دینے پہ ذکیہ خاتون اندر ہی اندر جل بھن جاتی تھی۔ آج تو کوئی بہت خوش لگ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ وہ آفس میں بیٹھے اس منظر کو سوچتے مسکرایا جا رہا تھا۔ جب وہ آفس میں داخل ہوتے، شامیر نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر زیر لب ماشاءاللہ کہتے اس کی نظر اتاری۔ آجا لگا دے نظر اب۔ اپنے خیالوں میں خلل پڑتے دیکھ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا؟ سب سچ بتا۔ اس کے سامنے والی چیئر کو کھسکا کر بیٹھتا وہ رازداری سے پوچھنے لگا تو دامین نے اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ تو لینے سے باز نہیں آئے گا نا؟ کب چھوڑے گا یہ زنانی حرکتیں؟ اس کی جانب گھور کر دیکھتا تنزیہ لہجے میں بولا تو شامیر اندر تک بلبلا اٹھا۔ تجھے حیا نہیں آتی اپنے بہنوئی کو یوں
بے عزت کرتے ہوئے۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا تو دامیر خانزادہ نے سر جھٹکا۔ شکل دیکھ لے اپنی، کہیں سے بھی بہنوئی والی لگ جائے تو آ کر میرے سر پہ 10 جوتے مار لینا۔ وہ صاف لفظوں میں اس کی بے عزتی کرتا اسے گہرے دکھ سے دو چار کر گیا۔ تم میری انسلٹ کرتے ہو، میں تمہاری بہن کو شکایت لگاؤں گا۔ شامیر نے خفگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر خالص زنانہ انداز میں کہا تو دامیر خانزادہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کر دی نا آگ لگانے والی آنٹیوں جیسی بات، اسی لیے تو میں تجھے زنانہ کہتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولتا اسے گہرے صدمے سے دو چار کر گیا۔ زیادہ بکواس مت کر، چل حویلی۔ خانم بی نے تجھے یاد کیا، بلکہ اسپیشل مجھے بھیجا بھی ہے کہ تجھے لے کر آؤں۔ اس کی جانب دیکھ کر بولا تو دامیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ لیکن میری شرط ابھی پوری نہیں ہوئی، میں اپنا کہا پورا کیے بغیر نہیں آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو شامیر بھی سیریس ہوا۔ دیکھ خان، وہ سب باتیں بعد میں، لیکن تجھے ابھی حویلی چلنا چاہیے۔ حورین، دامیر کی بہن تجھے یاد کر رہی ہے، اور باقی سب بھی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اب کی بار التجائیہ لہجے میں بولا تو دامیر خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنا کہا پورا کیے بغیر نہیں آؤں گا، مگر وعدہ کرتا ہوں جلدی آؤں گا۔ اس کو تسلی دینے والے انداز میں دلاسا دیتے بولا تو شامیر کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا مطلب؟ تجھے وہ مل گئی؟ شامیر کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ محض دلکشی سے مسکرا ہی سکا۔ کھا قسم تجھے وہ مل گئی؟ شامیر اس کی جانب قدم بڑھا کر خوشی سے پاگل ہوتے لہجے میں بولا تو دامیر خانزادہ نے اس کو ایک گھوری نوازی۔ اگر مجھے مل بھی گئی ہے تو تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھ رہی ہیں؟ وہ آبرو چکا کر پوچھتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ تو نہیں سمجھے گا، بس جلدی سے تو وعدہ پورا کر کے حویلی آ جا، سب بہت مس کر رہے ہیں تجھے۔ اسے کھڑا کر کے گلے سے لگا کر بولتا۔ آخر میں تھوڑا افسردہ ہوا تو دامیر خانزادہ نے ان کی حالت سمجھتے آنکھیں موند کر خود پہ ضبط کیے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ بس کر، تو مزے لینا شروع ہو گیا ہے۔ اسے مسلسل اپنے سینے سے چپکے دیکھ وہ شرارت سے بولا تو شامیر اس کے کندھے پہ دانت گاڑ کر پیچھے ہٹا۔ بکواس کرنا نہیں چھوڑے گا تو؟ وہ تعصب سے سر ہلا کر بولا تو دامیر خانزادہ نے لب دبائے۔ تو چھوڑ سکتے ہیں زنانیوں والے کام؟ نہیں نا، تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مزے سے بول کر سارا مدعا اس پہ ڈالتا اسے آنکھیں پھاڑنے پہ مجبور کر گیا۔ عزت لوٹنے کا ارادہ کیا؟ اسے اپنی جانب اتنے برے طریقے سے دیکھتے پا کر وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے چبانے کی کوشش کرتا شامیر کو جلا کر راکھ کر گیا۔ میں آج نہیں چھوڑوں گا تجھے خان۔ وہ مسلسل اسے اپنا مذاق بناتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گویا ہوا تو وہ کہکوں کی زد میں آتا اپنے قدموں میں تیزی لاتا اس کی پہنچ سے دور ہوتا چلا گیا، جبکہ پیچھے پیچھے وہ بھی اس کی پیروی کرتا پورے آفس کو سر پہ اٹھاتا اس کی جان لینے کو مچل رہا تھا۔ ان دونوں کی بھاگ دوڑ اور کہکوں کے درمیان وہ سارا سٹاف پیسا جا رہا تھا، جبکہ کچھ لوگ اپنے بوس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھے تو کچھ بے حد خوش تھے کہ شکر ہے انہیں ہنسنا بھی آیا۔ شہر کے شور و گل سے دور ہریالی کے بیچوں بیچ سر اٹھائے کھڑی وہ بلند و بالا حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی دیواریں اور اونچے ستون اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں کسی عام انسان کا نہیں بلکہ خانزادوں کا راج ہے۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں قدم رکھتے ہی دائیں جانب رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں نظر آتی تھی، جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول کو معطر کیے ہوئی تھی۔ اس میں موجود فوارہ اپنی مدھر آواز سے سکون کا احساس دلاتا تھا۔ حویلی کے مرکزی ہال میں موجود لکڑی کی بنی ایک بڑی اور پرشکوہ کرسی پر خانم بی برجمان تھی۔ سفید ریشمی لباس اور سر پر سلیقے سے ٹکا دوپٹہ ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ رعب تھا جو بنا بولے ہی سب کو خاموش کروانے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانوں کو آہستہ آہستہ گھما رہی تھی، لیکن ان کا دھیان دروازے کی طرف تھا جہاں سے ان کے بغاوتی پوتے نے سر اٹھا کر لوٹنا تھا۔ اس حویلی میں ان کا راج تھا۔ ان کے شوہر کی وفات کے بعد وہ بے حد سخت گیر ہو گئی تھی۔ حالات نے انہیں بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، زمان خانزادہ، یوسف خانزادہ،
شجاعت خانزادہ زمان خانزادہ کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا دمیر خانزادہ جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی حورین خانزادہ تھی جس کا حال ہی میں نکاح اس کے چچا آزاد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد تھے یوسف خانزادہ جن کا ایک ہی بیٹا تھا، شامیر خانزادہ، جو دامیر کا ہی عمر تھا اور اس کا جگری دوست بھی تھا۔ اس کا نکاح دامیر کی ہی بہن حورین خانزادہ سے ہوا تھا۔ بچوں کی پسند کو مد نظر رکھتے خانم بی نے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ آخر میں تھے شجاعت خانزادہ جن کی ایک ہی بیٹی تھی ملالہ خانزادہ، جس کا نکاح خانم بی دامیر خانزادہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر دامیر کو ان کی بات سے اختلاف تھا۔ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، جس پہ خانم بی نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ لڑکی نہ لے آئے اس حویلی میں قدم نہ رکھے، جس پر وہ ان کی بات پہ حامی بھر گیا تھا۔ جبکہ اسے مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر وہ اب تک حویلی کی طرف پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ خانم بی کا دل اپنے لاڈلے پوتے کے بغیر بیٹھا جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ انہیں اپنے پوتے کی شادی کا بے حد ارمان تھا، مگر وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 21 شرط رکھی تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ یہ شرط ان پہ ہی بھاری پڑ جائے گی۔ وہ ان سے دور تھا اور نہ خود آ رہا تھا نہ دلہن لا رہا تھا۔ جب انہوں نے شامیر کو اسے لینے بھیجا تھا، حورین آیا نہیں ابھی تک شامیر؟ انہوں نے اپنی تسبیح کا سائڈ پہ رکھ کر بےتابی سے پوچھا تو سامنے سے آتی حورین جو ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس تھی، اس وقت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ان تک پہنچی، ان کی گود میں سر رکھے۔ آپ جان دیا نا لالا کو، جب تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کریں گے وہ نہیں آئیں گے۔ اس نے معصومیت سے کہتے ان کی جانب دیکھا تو خانم بی لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حورین صحیح کہہ رہی ہے، وہ لڑکا ایسے ہی تو نہیں آنے والا تھا۔ انہیں تو کسی کی بھی یاد نہیں آتی، نہ آپ کی نہ میری نہ کسی اور کی۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا منہ بسور کر بولی تو خانم بی کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے تو اس کی دلہن بلوا رہی ہوں، جب دلہن آ جائے گی نہ تو باہر جانا ہی بھول جائے گا۔ انہوں نے اس کا سر سہلا کر رازداری سے کہا تو حورین کی آنکھیں چمکی۔ جب اسی زمان خانزادہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اندر آتے دکھائی دیے۔ اس حویلی کا ایک اہم ستون تھے، ایک سخت گیر اور اصول پرست انسان جو حویلی کے تمام معاملات کو بڑی سختی سے سنبھالتے تھے۔ ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ ملازمین تو کیا گھر کے بچے بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، سوائے ان کے اپنے سپوتر کے جو ان کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جبکہ ان کی نسبت ان کی بیگم رملہ خانزادہ ایک خاموش طبع اور سلجھی ہوئی خاتون تھی جو حویلی کی رونقوں کو برقرار رکھنے میں مصروف رہتی۔ آیا نہیں وہ کھرکا بچہ؟ انہوں نے اپنی ازلی جلال بھرے لہجے میں پوچھا تو حورین نے لب دبائے۔ بابا خود کو کیوں گالی دے رہے ہیں؟ اس نے کافی معصومیت سے سوال کیا تھا، جس پہ خانم بی نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنا رخ موڑا، جبکہ کچن سے نکلتی رملہ خاتون کھلکھلائی تھی۔ وہی زمان خانزادہ بری طرح گڑبڑائے۔ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے حورین کی جانب ایک گھوری ڈال کر سخت لہجے میں کہا، جب باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز نے ان سب کو چونکایا تھا۔ وہ آگے لالا، حورین نے بےتابی سے کہتے باہر کی جانب دوڑ لگائی، مگر سامنے سے آتے شامیر کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس تک پہنچتا اس کو سینے سے لگا کر محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پوچھتا، اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ جب ثانی اپنے تایا کو دیکھتے اس نے فوراً سے حورین کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ناہجار گیا ہے تو واپس نہیں آ رہا اور دوسرا آ رہا تو اسے یہ خرافاتی چیزیں سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل کر توبہ توبہ والے لہجے میں کہتے اپنے قدم مردان خانے کی جانب بڑھا دیا۔ اندازہ ہو گیا تھا ان کا کہ نافرمان ابھی تک نہیں آیا۔ اپنے ابا حضور کو سمجھاؤ ڈارلنگ کہ انہوں نے بھی یہی خرافاتی چیزیں کر کے ہی آپ کو دنیا میں لایا ہے، کوئی فری میں نہیں مل گئی آپ انہیں۔ کہہ تو ایسے رہیں جیسے خود گھونگھٹ کرتے ہیں تائی جان سے، وہ جلتے بنتے انداز میں کہتا حورین کو زبردست قسم کا کہکا لگانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کھلکھلاتی جا رہی تھی۔ جب خانم بھی اپنی پوتی اور
پوتے کو اتنے پیار سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پا کر ان کی نظر اتارنے نہیں تھک رہی تھی، بس ایک ایسا ہی منظر جو وہ اپنے تعمیر کا دیکھنا چاہتی تھی، جو انہیں ابھی تو دکھائی دیتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر امید پہ دنیا قائم تھی۔ ایک نہ ایک دن وہ اسے بھی اپنی بیوی کے ساتھ یوں کھلکھلاتے دیکھ ہی لیں گے۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ ان کی جانب ایک نگاہ ڈال کر ماشاءاللہ بولتی دوبارہ سے اپنی تسبیح پکڑ گئے۔ تعمیر کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا جس ضد پر اڑ جائے اسے پورا کیے بغیر واپس نہیں مڑتا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بار تعمیر خانزادہ کی ضد کوئی کاروبار یا زمین نہیں بلکہ ایک ساحرہ ہے۔ موسم بے تحاشا خراب تھا اور وہ اس وقت اکیلی گھر کی تھی۔ چچی اور تینوں بچے اپنے نانا کے گھر گئے تھے، مگر موسم خرابی کی وجہ سے وہ فی الحال وہیں پہ تھے۔ وہ فارغ بیٹھی اس طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ باہر طوفانی ہواؤں کا راج تھا جو کھڑکیوں کے پٹوں کو بے رحمی سے پیٹ رہی تھی۔ فارغ بیٹھ کر بھی دل ہی بیٹھ رہا تھا۔ برتن دھو لیتی ہوں، وہ دل میں سوچتے ہی اللہ کا نام لیتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ کچن میں کھڑی سکون سے برتن دھو رہی تھی۔ طوفانی ہواؤں کی آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مگر فی الوقت کچھ سکون تھا۔ اس کے گورے ہاتھوں پر صابن کی جھاگ لگی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر اس حال میں اسے کبھی بھی نیند نہ آتی۔ ابھی اس نے آخری پلیٹ دھو کر رکھی تھی کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کسی نے زوردار ٹھوکر مار کر کھولا۔ اس کی روح ایک پل کے لیے پرواز کر گئی تھی۔ لگتا ہے چچا آئے ہیں، وہ دل میں سوچتی اپنے ہاتھوں کو دھو کر دوپٹے سے صاف کرتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ جب سامنے اس کی نظر اپنے چچا پہ پڑی تو ایک دفعہ پھر سے اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ نشے میں دھت گرتے پڑتے اندر آ رہے تھے۔ میرب، اوئے میرب، کہاں مر گئی ہے تو؟ چل میرے ساتھ۔ وہ نشے میں اس کی جانب بڑھتے لڑکھڑاتی اور غلیظ آواز میں اس قدر غضبناکی سے بولے کہ میرب کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ ان کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا جو صرف نشے کی حالت میں آتا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اجے صاحب کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ دیواروں کا سہارا لیتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چچا جان، آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے آج پہلی دفعہ اپنے چچا سے خوف آیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے والی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کوئی قدم اٹھاتی اجے صاحب نے جھپٹ کر اس کا بازو اتنی بے رحمی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ بہت نخرے دکھاتی ہے نا تو؟ چل میرے ساتھ، آج میرا داؤ لگا، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آج تو اپنے سارے قرضے اتار دوں گا۔ اسے کھینچ کے اس طوفانی بارش میں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو میرب کا دل بند ہونے لگا۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ مزے کی حالت میں بھی اس کے نازک وجود پہ بھاری تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے جبکہ وہ چلاتی جا رہی تھی، چھوڑیں مجھے چچا، خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، چھوڑیں پلیز۔ ان کی بات سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تبھی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، جسم بے جان ہو رہا تھا۔ اس کا سودا کرنے والے تھے، یہ سوچ آتی اس کی روح پرواز کر رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر اجے صاحب کے سر پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ جب انہوں نے اسے زبردستی گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو میرب کی نظر قریب پڑے ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ جینے کی تڑپ اور عزت کے خوف نے اسے ہمت دی تھی اور اگلے پل اس نے جھپٹ کر وہ گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے ان کے سر پر دے مارا۔ آہ! اجے صاحب کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ سر تھام کر وہی ڈیر ہو گئے۔ میرب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ننگے پاؤں باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ باہر بارش کا بہرا تھا، موٹا موٹا قطرہ اس کے وجود کو بھگو کر اسے ٹھٹھرنے پہ مجبور کر رہا تھا، مگر پیچھے سے آتی چچا کی آواز سے اس کے اندر کے خوف کو مہمیز دے رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اسی بڑے بنگلے کی دیوار تک پہنچی۔ آج اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یا اللہ مدد کرنا، پلیز بچا لے مجھے۔ وہ روتی ہوئی بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ پچھلی دفعہ اس دیوار پر چڑھتے اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی یہ دیوار پار نہیں کرے گی، مگر عزت کا خوف انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اس سے بھی کروا رہا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ लड़खड़ाती हुई बालकनी के रास्ते सीधा उसी कमरे में दाखिल हुई जहाँ से चंद रोज़ पहले वो भागी थी, जहाँ न आने की कसम वो खा चुकी थी। अंदर मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आने वाली बिजली की कौंद कभी कभी कमरे को रोशन कर देती। मीरब का पूरा वजूद कांप रहा था। उसे बेड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो अगले पल वो हांफती हुई भागकर बेड पर चढ़ी और कंबल के अंदर घुसती सीधा वहाँ लेटे वजूद के सीने से जा लगी। दामिर खानज़ादा जो गहरी नींद में था, अचानक अपने सीने पर किसी बर्फीले और गीले वजूद का लम्स महसूस करके हड़बड़ा कर उठा। उसका हाथ बिजली की तेज़ी से बेड साइड लैम्प की तरफ गया और अगले पल कमरा नीम रोशनी में नहा गया। वह हैरानगी से अपने साथ लिपटे वजूद को देखने लगा, जो मुकम्मल बेखौफ था। कौन है? उसकी सख्त मगर गंभीर और रौबदार आवाज़ गूंजी, मगर जैसे उसकी नज़र अपने सीने से लगी इस छोटी सी लड़की पर पड़ी जो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे बुरी तरह सिसक रही थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। साहिरा, वो बेयकीनी से बोला तो मीरब ने अपने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी मासूम आंखों में बेपनाह खौफ था। प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे। मेरे चचा वो बाहर हैं, प्लीज़ मुझे जाने मत दीजिएगा। उसके सीने में अपना सर छुपाती हुई हिचकियों से रोने लगी। उसके गीले कपड़ों की वजह से दामिर का अपना वजूद भी भीग रहा था, मगर इस वक्त उसे इस बात की परवाह नहीं थी। चुप, बिल्कुल चुप। उसकी सिसकियों पे वो ज़रा सख्ती से बोला तो मीरब ने अपनी आवाज़ का गला घोंटा, जबकि उसकी हिचकियाँ अब भी कमरे में गूंज रही थी। खामोश रहो, बोला ना, कोई नहीं आएगा यहाँ। ये मेरी सल्तनत है, यहाँ तुम महफूज हो। दामिर ने उसके लरजते हुए वजूद के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग किया। उसका दिल जो हमेशा पत्थर की तरह सख्त रहता था, इस वक्त इस लड़की की हालत देखकर मोम हो रहा था। अब बताओ मुझे, क्या हुआ है? कौन से चचा? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें हाथ लगाने की? उसको पुरसुकून होते देख वो सर्द लहजे में पूछने लगा। उसका लहजा अब सर्द और खूनख्वार हो चुका था। वो मीरब के बालों को सहलाता हुआ उसे खुद में छुपाने लगा, जबकि मीरब को भी उसके बरहना बाजुओं और गर्म सीने की तपश में ऐसा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ मिला था जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। वो नशे में है, मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, कह रहे थे सारे कर्ज उतार देंगे आज मुझे देखकर। उसने सिसकते हुए उसे सारी बात बताई। उसे एक एक चीज़ बता चुकी थी, बस नहीं बताया था तो अपना नाम, जबकि दामिर खानज़ादा उसके मुंह से सारी कहानी सुनता अब उसका सर थपक कर खून भरी निगाहें ज़मीन पर टिकाए हुए था। ये लड़की अगर आज यहाँ न आती तो न जाने किधर जा पहुँचती। गुस्से से उसकी रगें फटने को थी, मगर वो खुद पे कंट्रोल किए बैठा था। वो सिसक रही थी जब दामिर ने उसका चेहरा थोड़ा सा पीछे करके उसकी आंखों में देखा। उसके अंगूठे ने मीरब के गाल पर मौजूद आंसू को साफ किया। अब तुम दामिर खानज़ादा की पनाह में हो। अब तुम्हारे चचा तो क्या, मौत भी यहाँ कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगी। उसने दो टोक लहजे में कहा और मीरब को अपने साथ लगाए दोबारा लेट गया। उसे पता था ये लड़की उसके लिए मुसीबत बन सकती है, मगर वो ये भी जानता था कि अब वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाएगा। मीरब उसे नहीं जानते थे, मगर फिर भी शख्स के हिसार में उसे सुकून मिल रहा था, जबकि दामिर सुबह उसका फैसला करने के बाद उसे लिए यहाँ से निकलने का इरादा रखता था। अब इंतज़ार था तो महज सुबह का, न जाने अब अगला दिन उसके लिए क्या मुसीबत लाने वाला था। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू हो चुका था, मगर मीरब के लिए रोशनी सुकून के बजाय एक नया तूफान लाने वाली थी। दामिर खानज़ादा रात भर इस मासूम वजूद की हिफाजत करता रहा था। जैसे ही मीरब की आंख खोली और उसने खुद को एक अनजान मर्द के मजबूत हिसार में पाया, उसके हाथ पांव फूल गए। वह जल्दी से बेड से उतरी और अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त करने लगी। रात का एक एक मंजर उसके जहन में चल रहा था। अगर वो रात को यहाँ ना आती तो जाने कितनी इतनी जल्दी। उसकी इतनी फुर्तियाँ देखकर दामिर की गमगीन आवाज़ कमरे में गूंजी। वो कब का जाग चुका था और बाजू सर के नीचे रखे उसके हर तासुर का जायज़ा ले रहा था। मीरब ने शर्म से नज़र झुका ली। रात का वो लम्स और तहफ़्फ़ुज़ उसे अब भी याद था। मुझे घर जाना है, चची आ गई होंगी, वो धीमी आवाज़ में बोली तो दामिर ने गहरा सांस लिया और बेड से उतरा। गहरी सांस भरकर उसके करीब पड़ी, अपनी शर्ट पहनी और मीरब के पास आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा,
اور تمہارے چچا سے حساب بھی لینا ہے۔ کیا معلوم تمہاری چچی آئی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا، جبکہ اس کے لہجے میں ایسا جلال تھا کہ میرب چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ وہ دونوں جیسے ہی میرب کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں داخل ہوئے، سامنے ہی ذکیہ خاتون غصے سے بھری کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ اسجد صاحب بھی تھے، جن کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرب کو ایک اجنبی اور اتنے وجیح مرد کے ساتھ دیکھ کر ذکیہ خاتون کی آنکھوں میں زہر اتر آیا۔ فی الحال اور کوئی بھی اسے گھر میں دکھائی نہیں دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے مہارانی کی اصلیت۔ رات بھر کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے تو؟ ذکیہ خاتون نے چیختے ہوئے میرب کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا کہ ان کی اتنی سخت گرفت پہ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولنے والے تھے کہ ذکیہ خاتون دوبارہ برس پڑی۔ ہم نے تو سوچا تھا بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ کیا نہیں سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کی دلہن بناؤں گی، مگر تو نکلی ہی بد چلن۔ جس باپ کی جائیداد کا سوچ کر اس مرد کو پیچھے لگایا نا، وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ جبکہ تیرا باپ، وہ تو قبر میں بھی تیرے کرتوت دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہوگا۔ نکل جا میرے گھر سے، ابھی کے ابھی۔ اپنے لہجے و لفظوں میں زہر بھر کر اسے میرب کے کانوں میں اندھیرے انہوں نے میرب کو دھکا دے کر باہر نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگاتی، ایک مضبوط ہاتھ نے ذکیہ خاتون کی کلائی کو فضا میں ہی دبوچ لیا۔ خبردار جو آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ کاٹ کر جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ دامیر خانزادہ کی دھاڑ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ذکیہ خاتون کا رنگ پھک پڑ گیا، جبکہ اسجد صاحب جو پہلے دامیر کا جاہو جلال دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، اب تو باقاعدہ کانپنے لگے۔ آپ ہوتے کہنے سے بد چلن کہنے والے۔ یہ بچی رات بھر میرے پاس محفوظ تھی، کیونکہ اس کے اپنے چچا نے اس کی عزت کا سودا کرنا چاہا تھا۔ دامیر نے حقارت بھری نظر اسجد صاحب پر ڈالی، جو فوراً ہی نظریں چرا کے، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ذکیہ خاتون نے سنبھل کر بولنے کی کوشش کی، مگر ان کی بات سن کر اگلے ہی پل دامیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ گھر کا معاملہ؟ جو چچی اپنی یتیم بھتیجی کی جائیداد ہڑپنے کے لیے اسے اپنے نکمے بیٹے کے گلے مڑنا چاہتی ہو، اور جو چچا اسے جوئے میں ہار جائے، آپ انہیں اس کا گھر کہہ رہی ہیں؟ حالانکہ آپ لوگوں اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ دامیر نے میرب کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پیچھے کر لیا، جبکہ اس کے اس اقدام پہ میرب کا دل اس کے اس تحفظ پر بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے سے برا آپ کسی کو بھی نہیں پائیں گے۔ آپ کے شوہر کو ابھی کے ابھی سلاخوں کے پیچھے کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، مگر ایک موقع دے رہا ہوں۔ اگر اس کی فیملی بن کر میری حویلی میں آئیں گی تو عزت دوں گا، اگر اس کے خلاف کوئی سازش رچ کر ہمارے درمیان آئیں گے تو سزا دوں گا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتا وہ میرب کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ ایک نگاہ ان سب پر ڈال کر میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میرب اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ تو بہت نرم سے دامیر کو جانتی تھی، وہ اتنے غصے والا تھا، اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی شہر کی سڑکوں پہ فراٹے بھر رہی تھی، جبکہ میرب میں اتنی بھی سخت نہیں تھی کہ وہ اسے پوچھ سکتی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ مگر ایک چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ بالکل محفوظ ہے۔ جو شخص پوری رات اسے اپنے پہلو سے لگائے بیٹھ سکتا ہے، بنا کچھ کہے رات گزار سکتا ہے، وہ اس کے لیے غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ سکون سے سیٹ سے ٹیک لگائے وہ باہر کے منظر دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ دامیر اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں حویلی والوں کے ری ایکشن کا سوچ رہا تھا۔ یقیناً حویلی میں اس کی بیوی کو دیکھ کر سب کا منہ ایک نہ ایک دفعہ کھلنا تھا، کیونکہ وہ اسے عمر میں کافی چھوٹی تھی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اپنا مان چکا تھا، تو پیچھے ہٹنے کا جواز تو بنتا ہی نہیں تھا۔ تبھی اب کچھ بلائے سکون سے اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پہ کرنے لگا، جبکہ میرب اس کی سوچوں سے بے نیاز اپنے کزنز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ ان سب سے کبھی مل پائے گی بھی کہ نہیں، نہ جانے چچی اسے معاف کرے بھی کہ نہیں، نہ جانے وہ کس ماحول میں جا رہی تھی۔ کئی طرح کے سوال اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، مگر وہ جواب نہیں لے سکتی تھی۔ تبھی خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھتی ہر سوچ کو جھٹک ہی
اور پھر ان سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ سال پہلے جب وہ میرب کو حویلی لے کر گیا تھا تو اسی شام خانم بھی نے بنا کسی احتجاج کے اس کا نکاح میرب سے کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل سے ان کا پوتا ان کے ہاتھ آیا تھا، وہ یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب بھی جتنی جلدی ہو سکا ہو ان کا نکاح کر گئی تھی، جبکہ نکاح کے کچھ عرصہ بعد میرب کے 19 سال کے ہونے پر ان کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ باقی ان سالوں میں یہ بدلا تھا کہ اجز صاحب کی موت ہو چکی تھی، جس کے بعد ذکیہ خاتون اکیلی رہ گئی تھی۔ ہر طرف سے تنگی کا سامنا کرنے کے بعد وہ دامیر کی حویلی پہنچی تھی۔ انہوں نے اس سے اور میرب سے معافی مانگتے اسے مدد کی درخواست کی تھی۔ جب اپنے چچا کی موت کا سن کر میرب بے حد روئی تھی، وہی ان کی حالت دیکھ کر اس آنے دامیر نے ان کی مدد کرنے کا کہا تھا، جس پہ دامیر انہیں اپنے بنگلے میں شفٹ کر چکا تھا، جبکہ زین کو وہ اپنے آفس میں ایک اچھی جاب دے چکا تھا، جس پہ ذکیہ خاتون اس کی ساری عمر شکر گزار رہنے والی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرب کے ساتھ ان کے گھر جاتا رہتا تھا، جس پر وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح میرب کا استقبال کرتی تھی۔ وہیں دامیر حوریہ اور کرن کا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے بے حد اچھی جگہ ان کا بھی رشتہ طے کر چکا تھا، جبکہ ذکیہ خاتون تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، جنہوں نے ان کو اتنا اچھا داماد دیا تھا۔ وہیں دامیر سے مشورہ کرنے کے بعد میرب اپنی تمام جائیداد ذکیہ خاتون کے نام کر گئی تھی، جس پہ وہ کئی پل ساکت رہی تھی۔ جس جائیداد کو انہوں نے برے طریقے سے ہتھیانے کی کئی کوششیں کی تھی، آج ان کے ایک اچھے عمل پہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ حویلی کی فضا آج کسی طلسماتی خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف لگی پیلے رنگ کی روشنیاں شام کے جھٹپٹے میں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ حرین اور شامیر کا وہی ازلی نوک جھونک والا سلسلہ اب بھی جاری تھا، مگر اب ان کے درمیان ایک چھوٹا سا وجود ارمغان کی صورت میں موجود تھا، جو اپنی شرارتوں سے پورے صحن کو سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اسے آپ بھی اٹھا لیا کریں، میری ہی بچی نہیں ہے۔ حرین نے کچن سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں ہونک لگائی تو شامر جو ارمغان کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہیں بریک لگا کر رک گیا۔ بیگم یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی بچہ ہے، اور دیکھو تو صحیح پاگل بالکل تم پر کیا ہے، ایک پل ٹک کر نہیں بیٹھتا، اس لیے تم سنبھالو۔ شامر نے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک کر ہامتے ہوئے جواب دیا تو خانم بھی جو اپنی کرسی پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی بے ساختہ کھلکھلا اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں اب سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی تمام دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہیں دور بالکنی پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرب کے چہرے کو چھو کر گزر رہے تھے۔ وہ دلکشی سے مسکراتی نیچے جاری اس چہل پہل کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرب نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دامیر خانزادہ اپنے مخصوص دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میرب کے گردن کے پاس جھکایا، جہاں سے اس کے بالوں کی دل فریب خوشبو اسے مسحور کر رہی تھی۔ تمہیں ہمیشہ بالکنی میں دیکھ کر مجھے کچھ یاد آ جاتا ہے۔ دامیر کی گھمگیر آواز میرب کے کانوں میں رس گھولنے لگی تو وہ شرم سے لال ہوئی، جبکہ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مقابل کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسے مڑ کر دامیر کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی بھی وہ سب؟ اس نے مقابل کی آنکھیں دیکھ کر دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرا اٹھا۔ میرب کے لہجے میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک مان تھا۔ دامیر نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ کیسے بھول سکتا ہوں وہ دن، کیسے بھول سکتا ہوں جب تم نے مجھے ہاٹ بولا تھا؟ مسکراہٹ دبا کر بولتا وہ اسے چھیڑ گیا، جس پہ میرب نے جھیمتے ہوئے اس کے سینے پہ مکہ مارا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا، اسے جتا رہی تھی جب یہ دامیر کھلکھلا اٹھا۔ یہ لڑکی اسے بے حد پیاری لگتی تھی، اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کئی جانیں ہار سکتا تھا۔ رات کی خاموشی حویلی کے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا رہی تھی۔ میرا بیڈ پر بیٹھی چھوٹے سے نرم و ملائم فراک پر کڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور تھا جو ماں بننے کے احساس نے بخشا تھا۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھولتے دامیر خانزادہ اپنی مخصوص وجیح شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے
اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سیدھا میرب کے پاس آ کر بیٹھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو ساحرہ؟ ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کا کہا ہے نا؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر وہ خوبگی سے بولتا، اس کے ہاتھ سے وہ فراک اٹھا کر لبوں سے لگاتا ایک سائڈ پہ رکھا، جبکہ میرب اپنے شوہر پہ قربان جاتی نگاہیں ٹکائے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ زیادہ پیار لگ رہا ہوں کیا؟ اس کی جانب جھک کر دیکھتا پوچھنے لگا تو میرب نے پلکیں جھپک کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے اس بات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس پہ اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ کچھ پل اس پہ اپنے لبوں سے شدت ڈھاتا اس کی گردن پہ حاوی ہوا تھا۔ اس کی گردن کی سکین کو لبوں میں دبوچ کر جگہ جگہ اپنے لبوں کا نشان چھوڑتا وہ اسے جھیمپنے پہ مجبور کر گیا۔ جب وہ پیار کرنا شروع ہوتا تھا تو یوں ہی پیار کرتا تھا، اس کی گردن سے ہو کر اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھ کر انہیں بھرپور انداز میں محسوس کرنے کے بعد اس نے اپنے لب اس کی شرٹ ہٹا کر اس کے پہلو پہ رکھے تھے، جہاں ایک ننھی جان سانسیں بھر رہی تھی۔ جب اچانک میرب کی چیخ نکلی، اسے کیک پڑی تھی، جبکہ اس کی چیخ پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جو دلکشی سے ہنس رہا تھا۔ میری پرنسس تو ابھی سے اپنی ماما پہ حاوی ہے، اس کے پیٹ پہ جگہ جگہ لب رکھ کر بولتا اسے بے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ میرب کا پورا وجود اس کے گرم لمس سے دہکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دامیر کے برہنہ سینے پر رکھے، جہاں اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دامیر چھوڑیے نا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھیمتے ہوئے پوچھنے لگی تو دامیر اس پہ قربان گیا۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ دامیر نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو میرب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی ناک کی ٹپ کو میرب کے گال پر رگڑتے ہوئے اسے مدہوش کر دیا۔ میرب نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ اس وقت اسے دامیر کے حصار میں وہ سکون مل رہا تھا جس کی اسے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ دامیر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے آہستہ سے میرب کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا، ایک ایسا لمس جو پاکیزہ بھی تھا اور جنون سے بھرا بھی۔ تم جانتی ہو میرب، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ کب ہمارا چھوٹا سا عکس ہماری گود میں ہوگا۔ اس نے میرب کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرب نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ رات کی سیاہی میں ان دونوں کے سانسوں کی ترتیب ایک ہو رہی تھی، جہاں صرف محبت کا راز تھا اور آنے والی نئی زندگی کی خوشبو پورے کمرے کو مہکا رہی تھی۔ دوریوں اور تلخیوں کا سفر اب ایک ایسی منزل پر آ پہنچا تھا جہاں صرف سکون، محبت اور ایک خوشحال مستقبل ان کا منتظر تھا۔